سب سے پہلے تو یہ بات آپ سے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ پارٹی سے آپ کی بنیادی رکنیت اسی وجہ سے معطل کی گئی تھی. مطلب آپ کو پی ٹی آئی میں بطور بنیادی رکن اس لیے علیحدہ کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اس وقت عمران خان کو کہا تھا کہ جو سینئر فوجی افسر کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں. اس وقت اسی فوجی افسر کے خلاف بیانات پر آپ کھڑے ہو گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ الزامات ٹھیک نہیں ہے, ہی از اے مین آف پرنسپلز, جس پر آپ کی بنیادی رکنیت معطل کی گئی تھی. آج جی آئی ٹی کے سامنے جب عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں تو ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ دیکھیں نا, آج آئی واز ریڈنگ دا ویری سیم تھنگ کہ عدالت پوچھتی ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آگے سے کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے. ہی سے نتھنگ, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہاں کیوں لگایا؟ مجھے نے بتایا تھا. آپ کتنی بدبختی ہے کہ اس بہت بڑے عہدے پہ رہنے والا آدمی وہ جب ایک کرائسس کو سمجھتا ہے, اس کے لیے تو کرائسس تھا نا, اس کی گورنمنٹ چلی گئی, دوسری گورنمنٹ آ گئی اور وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آئی. جیسی وہ نکلی اس نے اس بندے پہ الزام لگانا شروع کیے کہ جس پہ اس کے الزام لگانا بنتے نہیں تھے. اس کی ریزن کیا تھی کہ ایک آدمی پوسٹ ہوتا ہے اور پوسٹ ہونے کے 4 دن بعد وہ اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے, 5 days بعد. اور میں نے جا کے اس وقت کہا تھا کہ دس از اے رانگ اپروچ, رانگ ڈائریکشن, یو آر ڈوئنگ اے رانگ تھنگ, کیونکہ جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں یہ ملک کا اثاثہ ہے اور اس جیسے بندے اس ملک کے اندر کم ہیں. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں بندے اچھے کام کرنے والے کم ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اچھے موجود ہیں کہ یہ بچ جاتا ہے. نہیں تو ورنہ جس کھڈے میں لے کے جا رہا تھا عمران خان اور جو اس کا گریٹر پلان تھا اور جن لوگوں کو وہ ساتھ لا کے اس کھڈے کے اندر اس قوم کو لے کے جانا چاہتا تھا, پھر اس ملک کے محافظوں نے اس ملک کو بچا لیا. روکڑے صاحب, آپ کی جب آپ کی چیئرمین تحریک انصاف سے اس وقت بات ہوئی تھی, سوری ٹو کٹ یو, تو اس وقت انہوں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کس کے کہنے پر وہ حساس ادارے کے افسر پر یہ الزامات لگا رہے ہیں؟ نہیں سر, وہ کبھی بھی نہیں کہتا میں کس کے کہنے پہ لگا رہا ہوں, نہ وہ نام لیتا ہے. وہ یہی ہے کہ کسی نے مجھے کہا تھا, یہی عدالتیں نکلوا لیں, عدالتوں کو کہیں نکلوا لیں یہ سارے الزامات جو لگاتا ہے وہ. اس کے پاس کون سا ایسا سورس ہے جس کی بنیاد پر اس نے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا اور پھر ایک کرائسس کو جنم دیا, ایک کیوس کو جنم دیا, اور لگاتار اس کیوس کو چلا کے 9 مئی کے اندر آ کے اس قوم کے بچوں کو اپنے ملک کے خلاف استعمال کر گیا. اور himself is saying کہ میرے بچوں کے لیے یہ ملک جو سیکیور نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہیے, اس کے اوپر ایک گرینڈ انکوائری ہونی چاہیے. اور اسی عدلیہ سے میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ اتنا کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتا تھا, تو آپ پوچھیں کہ یہ تمام جو آگ لگائی, یہ تمام جو تم نے پرووک کیا, تم نے تمام لوگوں کو انڈیوس وڈ آلسو بی دا رائٹ ورڈ فار سیئنگ, اور ان تمام لوگوں کے جو اذہان کو تم نے تمہارے اوپر دے ور تھنکنگ کہ تم بڑے اچھے ہو, تم نے تمام کو جو ڈیریل کیا, بتاؤ کس نے تمہیں کہا تھا, بتاؤ کس کے کہنے پہ کیا, وہ سورس دو جو تمہیں الزام لگانے پہ کہتے تھے. یہ تو پوچھنا چاہیے عدلیہ کو, اس چیز کے اوپر انکوائری کو مزید آگے لے کے جانا چاہیے. روکڑے صاحب, آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ کو چیئرمین تحریک انصاف نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ جائیے اور آپ اس افسر کو کاؤنٹر کریں یا ان سے بات کریں, تو اس وقت آپ وہاں پر پہنچے تھے. آپ کی اس وقت کیا ڈسکشن, کیا کانورسیشن ہوئی تھی اور جا کے کیا پیغام پہنچایا تھا آپ نے؟ سر دیکھیں نا, بات شروع ہوئی شہباز گل کے فراڈ سے. شہباز گل ایک نجی ٹی وی کے اوپر گیا اور اس نے وہاں پہ ایک شیطانیت پھیلائی بڑے پلاننگ کے ساتھ, اور خباثت کو وہ عروج پہ لے کے گیا. اس کے اوپر خبیث کے اوپر کیس بنا. وہ جب کیس کے اندر گیا تو پھر ایک ڈرامہ نیا چایا گیا, جی ننگا کر کے مارا, تو کبھی کہیں فلانی جگہ کرنٹ لگایا, تو فلانی جگہ. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. بات شروع ہوئی تھی کہ میں بنگالہ گیا, انہوں نے کہا جی یہ چیز ہے. میں نے کہا شہباز گل جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹا شخص ہے اور عمران خان کو یہ ڈبوئے گا, اس گندے آدمی سے جان چھڑاؤ, یہ جھوٹا شخص ہے اور آپ ایک انکوائری کر لیں. مجھے انہوں نے کہا جی آپ انکوائری کر کے دیں. میں نے ایک انکوائری کی, فارمل اپنے طریقے سے پوری جا کے رپورٹ دی کہ بھائی اس کو کسی نے نہیں مارا. پولیس کے دھپے تو پوری دنیا میں لگ جاتے ہیں, لیکن یہ جو سارا بیانیہ ہے ننگا کر کے کیا, فلانا کیا, یہ سارا جھوٹ ہے. پانی شروع ہوئی تھی یہاں سے. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آئی وینٹ ٹو دا جینٹلمین. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری پارٹی یہ کرنے آیا, وہ کرنے آیا. میں گیا, میں نے کہا بھائی ایک چیز ایسے نہیں ہے, نہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے, یہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا, یہ ادارے ہیں, یہ چیز ایسے نہیں ہے, ڈونٹ ڈو اٹ. انہوں نے کہا جی آپ برج کریں اس گیپ کو. ہم نے گیپ کو برج کرنے کی کوشش کی اور وہ ہم کامیاب ہو گئے.
اور ہماری کامیابی کیوں تھی؟ کیونکہ آگے سے ہمیں پورا انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، آپ بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم عمران خان کو ڈیو رسپیکٹ دینے کو تیار ہیں. پلیز عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں اداروں کے اوپر اور کچھ پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کر کے ایک مہم چلا رہے ہیں ان کے خلاف. ان کی بات بھی جسٹیفائڈ تھی. عمران خان کی باتیں تھی کہ جی الیکشنز ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز، آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آپ کا ایک مقام ہے. اچھا جب ہم نے وہ ساری چیز کو برج کر لیا اور آ گیا کہ جی لیٹ سٹ ڈاؤن ناؤ، عمران خان نے ادھر منہ پھیرا. عمران خان سیڈ نو آئی ایم ناٹ سٹنگ. 3 دفعہ میں گیا، تینوں دفعہ میرے بیٹھنے کے بعد میں واپس آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ عمران خان نہیں بیٹھنا چاہتا. ہی از اپ ٹو سم تھنگ ایلس. یقین کیجیے آج آپ کے چینل پہ یہ چیز بتا رہا ہوں. مجھ سے کسی نے پوچھا یار یہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتا؟ میں نے کہا یہ لانگ مارچ کرے گا. انہوں نے کہا پھر؟ میں نے کہا یہ لڑائی کروائے گا. اور وہ دن تھا، میرے کئی دوست ہیں جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو چیزیں تم نے اس وقت کہی تھی، جو چیزیں تم نے کہی تھیں آج ایگزیکٹلی ویسے ہو رہی ہیں. میں نے کہا یار مجھے کیا تھا کہ میں کیا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن کیونکہ میں اس چیز کے اندر داخل ہو گیا اور میں اس چیز کو خود دیکھ رہا تھا. میں سوشل میڈیا کا وکٹم نہیں تھا، میں ٹی وی کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں ایک حصہ تھا ایک چیز کا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ تو کسی صورت درست کرنے کو تیار ہی نہیں ہے معاملات کو، تو یہ کچھ اور سوچ رہا ہے. وہ جو کچھ اور سوچ رہا تھا وہ 9 مئی کو آپ کے سامنے آ گیا. روکھڑی صاحب، دس واز دا پوائنٹ جہاں سے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا ڈکلائن شروع ہوا تھا. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، جس حساس ادارے کے افسر پر وہ الزامات لگا رہے تھے ان کی اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوئی تھی جب لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ گر کر تباہ، اسی روز یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی. اور پھر وہ جب شہباز گل کی جس کال کی آپ نے بات کی ہے، اور جو کچھ انہوں نے اس کال میں کہا، obviously he had to face the music. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت براہ راست ایک ایسے افسر کے اوپر جو بھی نیولی اپوائنٹ ہوا ہے اس پر الزام عائد کر دینا، مطلب یہ نیریٹو بلڈنگ پی ٹی آئی کے اندر تو آپ نے بڑے قریب سے دیکھی ہے. یہ کہاں سے کس سورس سے انفارمیشن آ رہی ہے، کیسے پروپوگیٹ ہو رہی ہے، یہ ڈوریاں کہاں سے ہلائی جاتی تھی؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے سر. بات یہ ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر ایک آدمی کے آنے سے ان کو ایشو کیوں ہے، جبکہ اس کو آئے ہوئے 4 دن بھی نہیں ہوئے. کیونکہ ان کو ایشو اس لیے تھا، اس پوری ٹیم کو، جو بھی یہ نیکسس تھا، اس ٹیم کو ایشو یہ تھا، ان کو پتا تھا کہ اب رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس آ گیا. ان کو پتا تھا کہ اب پیٹریوٹ آ گیا. یہ نہیں کہ باقی پیٹریوٹ نہیں ہوتے، باقی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ کام لیتا ہے. ابھی آپ 10 دن میرے ساتھ چلیں گے، میں 10 دن آپ کے ساتھ چلوں گا، تو آپ کو میری کیپیبلٹی، اپنی کیپیبلٹی کا بھی پتہ چل جائے گا. ہم دونوں ایک دوسرے کو جان جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا گیم پلان تھا. دے نیو اٹ کہ جو وہ ایک ماسٹر ایول پلان ڈیزائن کیا ہوا تھا، ان کو اس ماسٹر ایول پلان کی رکاوٹ نظر آنے لگ گئی تھی اس ایک شخص کے اندر. اور بہت بڑا کرائسس جو وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے، دے نیو اٹ کہ اب ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، بیکاز یہ بندہ ہمیں جانتا بھی ہے، اور اس بندے کو ان ارتھ کرنا یا ان وائنڈ کرنا، ہی از ماسٹر آف دس تھنگ. ہی از کائنڈ آف اے ماسٹر اسپائی ایز ویل. وہ کوئی عام اسپائی نہیں تھا، اسپائز کا چیف ہے، اور اگین اسپائی جو کہ موسٹ ڈیکوریٹڈ اسپائی ہے بیکاز آف ہز ایکشنز اینڈ بیکاز آف دا لائف ہی ہیز گیون ٹو پاکستان. دکھ اس چیز کا ہے کہ ان تمام ننگ وطنوں نے مل کر اس وطن کے محب ترین اور اس وطن کے دفاع کرنے والے افضل ترین لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. مجھے اب دکھ نہیں ہے. اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کرتا ہوں. میں آج اپنے آپ کو فخر سے کئی دفعہ میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس بڑی ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے میرے سے کام لیا اور ہم بیچ میں آئے اور ہم کھڑے ہوئے.